بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نور الدین ایک عادل شہبدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا کمرواں ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عدل و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز شاہ کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک شب وہ تمام وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال، اول و اولاد سب آقا مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشگنی واقعہ ہوا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 اعیان دولت کو ساتھ دیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کا یکایک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے کابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی طرح تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب یہ مکان کرائے پر لے رکھا ہے، اسی میں ہم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمی کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں لطف اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بے نما بیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا۔
और उसने दोनों मलऊनों के पाँव में जंजीर डलवा कर इन्हें अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो उसने इनसे नहायत गजबनाक लहजे में मुखातिब होकर पूछा, सच बताओ तुम कौन हो? उस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है? दोनों मलऊनों ने निहायत बेशर्मी और डटाई से जवाब दिया, ऐ बादशाह, हम नसानी हैं। बाद रवायात में है कि ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर की लाश चुराने पर मामूर हुए हैं। हमारे नज़दीक इससे बढ़कर और कोई कार्य सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस कि ऐन इस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था, तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रिवायत में है कि ये सुरंग हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जज्बे मुबारक तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि इनका एक पाँव नंगा हो गया था। सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उसने तलवार खींचकर इन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दी और उनकी लाशें भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दी। ये काम अंजाम देकर सुल्तान पर रकत तारी हो गई और शिद्दत गरिया से इसकी घुग्गी बन गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोता घूमता और कहता था, ज़हे नसीब कि इस खिदमत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम का इंतखाब फरमाया। जब जरा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पार दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तमील में रोज़ा अतर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि ज़मीन से पानी निकल आया। इसके बाद इसमें शीशा भर दिया गया ताकि ज़माना की दस्तबर से हर तरह महफूज रहे और कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। ये शीशे की दुआ रोज़ा अक़दस के गिर्द आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह अब तक कायम रहेगी। आज भी अहले मदीना सुल्तान नूरुद्दीन का नाम नहायत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं और इनका शुमार इन नफूसे कुदसी में करते हैं जिन पर सैयदुल बशर ने खुद एतमाद का इजहार फरमाया और इनके मुहब्बे रसूल होने की तस्दीक फरमाई। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। वीडियो लाइक भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।